بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید اطلاعات مطابقی سمجھ میں آ گیا ہوگا جی۔ آگے مفرد اور مرکب اور لفظ کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلے دلالت کی بحث کی، اس لیے کہ صرف لفظ اور معنی ہو، معنی تو ہے معرف اور قول اور حجت، معنی کے لفظ کا ہونا ضروری ہے، افادہ اور استفادہ الفاظ کی سے ہوتا ہے، لیکن صرف لفظ کا بھی تو فائدہ نہیں ہے جب تک کہ لفظ معنی پر دلالت نہ کرے، اس لیے دلالت سمجھانی پڑی۔ اب یہاں سے الفاظ کی بحث کو شروع کر رہے ہیں کہ جو موضوع ہے، یعنی لفظ موضوع جس کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ لفظ موضوع مفرد ہوگا اور یا مرکب ہوگا۔ لفظ موضوع محمل نہ کر گیا اس لیے کہ محمل کی وضع معنی کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے لفظ سے مراد لفظ موضوع سے مراد لفظ موضوع مراد ہے، وہ لفظ جس کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو موضوع ہے، یہ موضوع پر الف لام عہد کے لیے ہے، اس سے مراد لفظ موضوع مراد ہے، یعنی وہ لفظ جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وہ دو حال سے خالی، یا مفرد ہوگا اور یا مرکب ہوگا۔ مصنف نے مفرد و مرکب کی تعریف کی ہے، پہلے مرکب کی تعریف بیان کی، پھر مفرد کی تعریف بیان کی۔ مفرد مرکب وہ ہے کہ اگر لفظ موضوع سے اس لفظ کے جز سے اس کے معنی پر اگر دلالت کا ارادہ کر لیا جائے تو وہ مرکب ہے، اور اگر لفظ سے یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو، کا قصد اور ارادہ نہ کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ اگر لفظ موضوع سے اس کے معنی پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، یا اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مفرد۔ اگر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے تو وہ ہے مرکب۔ وہ کیا ہے؟ مرکب۔ تو اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کر لیا جائے تو مرکب ہے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص، اور مرکب تام وہی ہے ما یصح السکوت علیہ، جس پر خاموش ہونا صحیح ہو، یعنی جس کے سننے سے متکلم کو فائدہ حاصل ہو، وہ ہے تام۔ اور ناقص وہ ہے کہ جس پر خاموش رہنا صحیح نہ ہو، یعنی جس سے متکلم کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، وہ ناقص ہے۔ اگر تام ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، تام یا خبری ہوگا، تام یا انشائی ہوگا۔ تام اگر خبری ہے، خبری کہتے ہیں کہ جس پر جو ما یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے، خبر کہتے ہیں اس کو۔ تو تام یا خبر ہوگا یا تام انشاء ہوگا، تام یا خبر ہوگا یا انشاء۔ جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے وہ تام خبر ہے، اور جو سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ رکھے وہ انشاء ہے۔ اور اگر ناقص ہے تو ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، ناقص ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تقییدی اور دوسری قسم ہے غیر تقییدی۔ تقییدی وہ مرکب ناقص ہے
کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہو، جیسے کہ مرکب اضافی میں ہوتا ہے غلام و زید، جیسے مرکب توصیفی میں غلام و زید میں زید غلام کے لیے قید ہے، غلام سے مطلق غلام مراد نہیں ہے جو بھی ہو، نہیں، زید کی قید کے ساتھ مقید ہے، ہر غلام مراد نہیں بلکہ زید کا غلام، تو زید نے غلام کے عموم کو ختم کر دیا، مطلق کو مقید بنا دیا، اس لیے قید بن گئی۔ یا جیسے کہ مرکب توصیفی میں ہوتا ہے رجل عالم سیارۃ جمیلۃ جدار جدید، نیا دیوار، تو یہ جو عالم ہے رجل سے مراد مطلق ہے، رجل مراد نہیں بلکہ عالم نے آ کر اس کو مقید کر دیا، قید لگ گئی اس کے ساتھ، جاءنی رجل عالم، مطلق رجل مراد نہیں بلکہ عالم نے اس کو مقید کیا کہ وہ جو آدمی آیا تھا وہ عالم ہے، اس لیے عالم یہ قید بن گئی اس کے لیے۔ یا حال ذوالحال ہو، جیسے کہ قائم فی الدار، قائم فی الدار، اے قائم حال کونہ فی الدار، ہوا فی الدار، وہ گھر میں ہو، مطلق قائم مراد نہیں جہاں کہیں بھی کھڑا ہو، نہیں، کھڑا ہونا اس حال میں کہ وہ گھر میں ہو، تو حال ذوالحال کے لیے قید ہوتی ہے، ضربت زیدن مشدودن، زید کو میں نے مارا ہے لیکن مطلقاً نہیں بلکہ اس وقت مارا جب وہ بندھا ہوا تھا، لقیت عمرن راکبن، عمر سے میری ملاقات ہو گئی لیکن مطلقاً ملاقات نہیں ہے، وہ ملاقات جو راکبن سوار ہونے کی حالت میں تھی، تو حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، یہ ہے مرکب تقییدی۔ یا وہ مرکب غیر تقییدی ہوگا جس میں قید جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہ ہو، جیسے کہ فی الدار، تو اس میں یہ دار فی کے لیے قید نہیں ہے، یا جیسے کہ خمسۃ عشرہ، تو اس میں یہ عشرہ خمسۃ کے لیے قید نہیں، وہ غیر تقییدی و تقییدی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کر لیا جائے وہ ہے مرکب، اور مرکب کی دو قسمیں ہو گئی، تام یا ناقص، اگر تام ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہو گئی، خبر یا انشاء، اور اگر ناقص ہے تو اس کی دو قسمیں ہو گئی، تقییدی اور غیر تقییدی، وہ ایک قسم سمجھ میں آ گئی۔ مرکب کی تعریف میں کہا کہ مرکب وہ ہے کہ اگر ان کے جز سے ان کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کر لیا جائے وہ مرکب ہے۔ تو یہاں شارح نے اس کی چار قسمیں بیان کی اور وہ چاروں ایک ہی قسم شمار ہوتی ہے، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر ارادہ اگر کر لیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ لفظ کا جز ہو، لفظ کا جز ہو، جیسے زید مثلاً، معنی کے جز پر دلالت ہو، اس کا معنی کہ معنی بھی ہو، اس کا کیا ہو، لفظ بھی ہو کا جز بھی ہو اور معنی کا بھی کیا ہو، معنی بھی ہو اور معنی کا جز بھی ہو، لفظ کا جز بھی اور معنی کا بھی جز ہو، جیسے کہ لفظ ہو، ان لفظ کا بھی جز ہو اور معنی کا بھی جز ہو، معنی کا بھی جز ہو، جیسے زید ہے، زا یا دال لفظ کا جز ہے اور معنی انسان زید، ذات زید اس کے بھی جز ہے، بعض ظاہری جز مراد لیتے ہیں، سر، پیر، ہاتھ، کان، ناک وغیرہ، اور بعض معنوی طور پر لے رہے کہ زید حیوان ناطق ہے تو اس کے دو اجزاء ہیں، حیوان اور ناطق، تو لفظ کا بھی جز ہے اور معنی کا بھی جز ہے، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت
کرتا ہو تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت ہو. جیسے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر کیا ہو رہی ہو؟ دلالت ہو رہی ہو. جیسے کہ عبداللہ ہے، عبداللہ لفظ کا جز ہے، عبد الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے، اور معنی کا جز، معنی کا بھی جز ہے جس کا نام بنتا ہو. عبد کا معنی بندہ ہے، معنی اس کا عبد کا معنی بندہ ہے، اور لفظ اللہ سے مراد ذات اللہ، تو اس کا بھی معنی ہے. لیکن جب یہ علم ہو، یہ کیا ہو؟ علم ہو، تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ جب علم نہ ہو، عفواً جب علم نہ ہو تو پھر عبداللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت بھی ہو رہی ہے، اور یہ دلالت مقصود بھی ہو، یہ دلالت مراد ہو. اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت ہو رہا ہو اور وہ مراد بھی ہو تو یہ 4 قسمیں بنتی ہے. یہاں شارح نے 4 قسمیں بیان کی. مراد بھی ہو، کیا ہو؟ مراد بھی ہو. جیسے کہ حیوان ناطق کس شخص کا نام رکھا جائے تو حیوان لفظ کے جز بھی ہے، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت بھی ہو رہی ہے، اور یہ مراد بھی ہے. اور یہ کیا ہے؟ مراد بھی ہے. 4 صورتیں بن گئی، 4 حالتیں بن گئی. لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا بھی جز ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت مراد بھی ہو. 4 صورتیں ہو گئی. یہ چاروں کے چاروں ملے گی تو مرکب بنے گا. اگر اس میں ایک کی بھی نفی ہو جائے گی تو مرکب مفرد بن جائے گا. اگر ایک بھی نفی ہوگی تو کیا بن جائے گا؟ مفرد بن جائے گا. دیکھو 4 صورتیں بن گئی. لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا بھی جز ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، اور چوتھی یہ کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مراد بھی ہو. اب پہلے کی نفی کر دو، لفظ کا جز ہی نہ ہو. اگر لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے کہ حمزہ استفہام ہو، تو وہ پھر مرکب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مفرد. یا لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں ہے، معنی کا جز نہیں ہے. جیسے کہ لفظ اللہ، لفظ کے جز ہے، الف ہے، لام ہے، ہاء ہے، تو لفظ کا جز ہے. لیکن یہ لفظ اللہ جس ذات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. تو لفظ کا جز تو ہے لیکن معنی کا جز نہیں ہے. تو لفظ کا جز اگر ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مفرد. یا لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. جیسے کہ زید لفظ کا جز ہے، زیادہ معنی کا بھی جز ہے، یعنی ذات زید، اس کا اگر ظاہری جز مراد لے لیا جائے، سر، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ، یا معنوی طور پر لیا جائے حیوان ناطق. لیکن لفظ زید سے یا لفظ عبداللہ سے معنی کی جز پر دلالت نہیں ہوتی. جب یہ علم رکھا جائے، جب کسی کا نام رکھا جائے تو زا سر پر دلالت نہیں کرتا، یا پاؤں پر دلالت نہیں کرتے، اور دال سر پر یا پیٹ پر یا آنکھوں پر دلالت نہیں کرتا. تو لفظ کا جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا، یا ایک دلالت نہیں کرتا، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. یا جیسے کہ لفظ عبداللہ ہے، عبد کا معنی بندہ، اور لفظ اللہ
لفظ اللہ ذات اللہ کا نام ہے، لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا جب یہ علم ہو. جب یہ کیا ہو؟ اگر علم نہ ہوگا پھر تو دلالت ہوگی، پھر مرکب بن جائے گا. لیکن اگر علم ہو تو پھر عبداللہ اگر کسی کا نام ہے تو عبداللہ سے ذات عبداللہ مراد ہے، اللہ کا بندہ مراد نہیں، اللہ کا بندہ مراد نہیں ہوتا. تو جیسے لفظ زید ہے، لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. یا جیسے کہ لفظ عبداللہ ہے، لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے، لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت جب یہ علم ہو تو دلالت نہیں کرتا. یا لفظ کا بھی جز ہو، معنی کا بھی جز ہو، لیکن لفظ کا جز کا معنی کے جز پر دلالت یہ مراد نہ ہو، یہ متکلم کی مراد نہ ہو. جیسے حیوان ناطق کسی کا نام رکھا جائے تو حیوان معنی حیوان ہے، حیوان اور ناطق دو ہے، جز ہے، لفظ کا جز ہو گیا، اور معنی کا بھی جز ہے، جس کا نام رکھا جائے اس کا بھی جز ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو حیوان ناطق ہے نا. یا اس کا ظاہری اعضاء لے لیا جائے تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے، حیوان حیوان پر، ناطق ناطق پر دلالت کرتا ہے. تو لفظ کے جز کے معنی کے جز پر دلالت ہے، لیکن جب یہ نام رکھا جائے تو پھر یہ متکلم کی مراد حیوان ناطق سے مراد ان کی حیوان ناطق مراد نہیں ہوتی، بلکہ ذات مراد ہوتی ہے، تشخص مراد ہوتا ہے. تو مرکب کی جو 4 صورتیں بن گئی تھی نا، ان 4 صورتوں میں سے اگر ایک کی بھی نفی کر لی جائے تو مفرد بن جائے گا. اس لیے مفرد کی 4 قسمیں بن گئی جبکہ مرکب کی ایک ہی قسم ہے، اس لیے کہ 4 صورتیں مل کر مرکب بنے گا. لفظ کا جز ہونا بھی ضروری، معنی کا جز ہونا بھی ضروری، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت بھی ضروری، اور یہ دلالت متکلم کی مرادی اور مقصودی ہونا بھی ضروری. اس لیے 4 صورتیں ضروری ہے، اس لیے مرکب کی ایک ہی قسم بن جائے گی جبکہ مفرد کی 4 قسمیں بن گئی. لفظ کا جز ہی نہ ہو، لفظ کا جز ہو، معنی کا جز نہ ہو، لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا جز بھی ہو، لیکن دلالت نہ کرتا ہو، دلالت کرے لیکن یہ دلالت متکلم کی مراد ہی نہ ہو. اور کچھ سمجھ میں آ گیا؟ شارح نے یہاں پر 4 قسمیں بیان کی. کتنے قسمیں بیان کی؟ 4 قسمیں، 4 صورتیں مرکب کی اور 4 قسمیں مفرد کی بیان کی. لیکن تحصیل المنطق میں 4 پڑھ چکے ہو، 5 پڑھ چکے ہو؟ وہاں بھی 4 ہے، 5. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ کیا ہو گیا؟ ہاں ظہیر کیا ہو گیا؟ بہرحال بعض حضرات نے کہا کہ 5 قسمیں ہیں، 4 نہیں ہیں. شارح نے 4 کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ شارح نے 2 قسموں کو ضم کر کے ایک کر دیا ہے، 2 قسموں کو ضم کر کے ایک کر دیا. یوں خیال تک رکھتی ہے. یوں خیال تھی نا تب شہزاد سے إذا سبعون سنة في مكتب القبلي إذا جلس الدكتور كنت سأقول لجميع ثابت وانا یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو 2 قسموں کو انہوں نے ضم کر دیا، 2 قسموں کو ملا دیا. اس لیے دیکھو لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا جز بھی ہو،
اور لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، اگر نہ کیا گیا تو مفرد ہے۔ اگر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، اگر ارادہ بھی ہو اور وہ معنی مقصود ہو، مقصود نہ ہو، اگر مقصود بھی ہو، معنی مقصودی پر دلالت کرے لیکن وہ معنی مقصودی متکلم کی مراد نہیں ہے، اگر وہ معنی مقصودی متکلم کی مراد نہیں ہے تب بھی مفرد ہے۔ جیسے کہ لفظ عبداللہ، لفظ عبداللہ میں لفظ کی دلالت معنی پر ہو رہی ہے، اور اگر یہ نام رکھا جائے پھر تو مفرد ہوگا نا، اس لیے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں، مقصود نہیں ہے، یہ مقصود لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت تو کر رہے ہیں لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ صحیح جا رہا ہے وہ ٹائم بتا دیتی ہے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصودی ہے لیکن متکلم کی مراد نہ ہو، اگر مقصودی ہو اور متکلم کی مراد نہ ہو تو پھر اس صورت میں بھی وہ مفرد بن جائے گا۔ اس لیے بعض نے 5 بیان کی ہے، بعض نے صرف معنی مقصودی پر دلالت ہونا ضرور کافی نہیں، بلکہ اگر معنی مقصودی پر لفظ کی دلالت ہو رہی ہے لیکن وہ متکلم کی مراد ہی نہیں ہے، متکلم کی مراد ہی نہیں، تو پھر اس صورت میں بھی وہ مفرد بنے گا، مرکب نہیں ہوگا۔